تو آدمی اپنے تعلق والے کے پاس جائے گا، اور تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے کہے گا کہ اللہ میرا یہ کام ہے۔ لیکن دعا قبولیت کے لیے چند چیزیں ضروری ہے، ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت لمبے لمبے سفر کرتا ہے، کپڑے گندے ہیں، بال پرا گندا ہے، اور ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ آگے ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اس کا تو کھانا بھی حرام ہے، اس کا تو پینا بھی حرام ہے، اس کا تو کپڑا بھی حرام ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ ضرورت پورا ہونا یہ دعا کی قبولیت کی نشانی نہیں ہے، ضرورت تو کہ فاسق کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت۔ دوسری بات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم اپنے کام کو چھوڑ دو گے، اس امت کا ایک کام ہے، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ جب تم کام چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے دروازے بند ہو جائیں گے، مدد مانگو گے مدد نہیں ملے گی، دعا کرو گے دعا کی قبولیت نہیں ہوگی، کام چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک دعوت کا کام کریں گے۔ تیسری چیز، قلب لاہن، غفلت والے دل کی دعا خدا قبول نہیں کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے۔ ہم کسی سے مانگے اور ہم دوسروں کی طرف دیکھیں اور اس سے مانگتے رہے، وہ دے گا؟ غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ تین عمل ایسے ہیں جس سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے روزانہ ذکر بھی ہو، روزانہ تلاوت بھی ہو، اور روزانہ دعاؤں کا اہتمام بھی ہو۔ ہر وقت ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اس لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کی طرف آدمی کا دھیان جاتا ہے۔ سماج کیا کرتی ہے، برادری کیا کرتی ہے، اس کو نہیں دیکھتا، میرے اللہ کا حکم کیا ہے بس۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا کہ امی جان مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، لیکن مختصر۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ مخلوق کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ بعد موقع ہوتے ہیں، جیسے نکاح کا مسئلہ ہے، سماج کا طور طریق الگ ہے، برادری کا طور طریق الگ ہے، اور ایک جوان ہیں، دلہا ہیں یا دلہن والے ہیں، وہ اس بات پر ہے کہ نہ بھائی اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی، شریعت کے خلاف کوئی قدم میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اب جس کی وجہ سے باپ ناراض ہو گیا، بھائی ناراض ہو گیا، تو ایک وقت تو آئے گا کہ اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ اور اگر کسی شخص نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو چند دنوں کے لیے کٹمب، قبیلہ، سماج، برادری راضی ہو جائے گی، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ ان کو بھی ناراض کر دے گا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ ہاں، اصل اللہ کی رضامندی ہے۔ نکاح کوئی سماجی چیز نہیں ہے بزرگوں، نکاح ایک عبادت ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، بدکاری کا اعلان نہیں ہوتا، نکاح کا اعلان کرو، وَجَعْلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نکاح مسجدوں میں کرو۔ ہاں، یہ ماشاءاللہ ہمارے 3 دن کے لیے عبادت گاہ ہیں، سب باوضو بیٹھے ہیں، سب کا رخ قبلے کی طرف ہے،
سب نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، یہاں جو نکاح کی مجلس ہوگی کوئی بیڑی پیے گا؟ بولو نا، پینی ہے کیا؟ کوئی سگریٹ پیے گا؟ سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ جتنے یہ لوگ ہیں اس سے زیادہ فرشتے ہیں۔ کتنی برکت آئے گی نکاح میں۔ وَجَعْلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج امت نے نکاح کو سماجی و برادری بنا دیا۔ جتنی برادریاں اتنے نکاح کے طریقے۔ ہاں، شیخ کا طریقہ الگ، پٹھان کا طریقہ الگ، بلوچ کا طریقہ الگ، ہاں، میمن کا طریقہ الگ، مومن کا طریقہ الگ۔ بھئی کیوں الگ الگ کیوں ہو گیا یہ جتنی برادری ہے سب کی نماز کا طریقہ الگ الگ ہے کہ ایک ہے؟ بولو نا۔ اس لیے اس کو عبادت سمجھا ہے۔ جس برادری کا آدمی ہوگا حج کرنے کہاں جائے گا؟ بمبئی جائے گا کہ مکہ جائے گا؟ بولو نا، مکہ جائے گا۔ رمضان میں سب روزے رکھتے ہیں، پانچوں نمازوں کا ہر ایک کے لیے طریقہ ایک ہے۔ نکاح کا طریقہ کیوں بدلا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا۔ یہ عبادت ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ بتایا، روزے کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ بتایا، آپ نے نکاح کا بھی طریقہ بتایا۔ بنیادی بات آپ علیہ السلام نے فرمایا، نکاح کہاں کرو گے؟ نکاح کی بنیادیں کیا ہیں؟ تنکح المرأة لأربع، کہ نکاح چار بنیادوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، مال کو سامنے رکھ کر، جس کے پاس مال ہے وہاں سے چھوکری لاؤ، اور جہاں مال ہے وہاں چھوکری دو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ بولو نا۔ خاندان دیکھو، خاندان، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ وَلِجَمَالِهَا، خوبصورتی، روپ، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ وَلِدِينِهَا، دین کو سامنے رکھ کر منگنی اور نکاح کیا کرو۔ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کامیاب ہو جائے گا تو، کامیاب ہو جائے گا۔ شروع کی تین بنیادیں کچی ہیں۔ نہ مال دیکھیں گے، نہ روپ دیکھیں گے، نہ حسب نسب خاندان دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ زور سے بولو نہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا دیکھیں گے؟ دین۔ اللہ کے نبی علیہ فرماتے ہیں فَاصْفَرْ، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور نکاح کی کامیابی کیا ہے؟ سب سے پہلے نکاح کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں محبت ڈالے گا۔ ورنہ پھول جری کی طرح، پھول جری دیکھیے، ہاں، پھول جری کی طرح تھوڑی چمک ہوگی، بعد میں ڈکھیز ہوں گے سب۔ وہ تو چھوکرا ایسا تھا، چھوکری ایسی تھی، یوں ہوا۔ یہ ڈکھے، یہ سنت و شریعت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سکون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسے آسمان ایک نشانی ہے، زمین ایک نشانی ہے۔ آیت، اور آیت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ کر سکے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، تو اللہ کے سوا کوئی ایسا قرآن اتار سکتا ہے؟ تو کہا میری آیت میں، میری آیت ہے، میری نشانی ہے کہ میں نے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تم کو سکون ملے۔ ایک تو یہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ تمہارے درمیان محبت رکھی اور خیر خواہی رکھی۔ جوانی میں ضرورت پڑتی ہے محبت کی، اور بڑھاپے میں ضرورت پڑتی ہے خیر خواہی کی۔ جوانی میں کائے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولو نہیں یار، بڈھے ہو گئے ہو تو کائے کی؟ اور بڑھاپے میں
خیر خواہی کی. جن کی بڈھیاں نہیں ان سے پوچھو کیا حال ہے گھر میں. بڈھی ہوگی کھانے کا فکر کرے گی, بستر کا فکر کرے گی, تیرے ابا کو کھانا کھلا دے, تیرے ابا کو پانی پلا دے, خیر خواہی. یہ نکاح کی برکتیں ہیں. تو رشتہ کہاں کرو گے؟ دین کو سامنے رکھ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے ہیں. ایک مکان کے اندر سے آواز آئی, بیٹی اٹھ جلدی, دودھ میں پانی ملا دے. وہ زمانہ تو اچھا تھا کہ لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے, اب تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں. لیکن یہ ماں پیسوں کی پجاری اور مال کی بھکارن نہیں تھی. وہ اپنی بچے کا امتحان لینا چاہتی تھی. میں نے اس کی جو تربیت کی ہے خوف خدا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیٹی نے کہا امی امیر المومنین نے منع کیا ہے, امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ پلاوے نہ ملاوے. ماں نے پھر امتحان لیا, ارے بیٹی دنیا پڑی سوئی ہوئے, امیر بھی کہیں سوئے پڑے ہوں گے, ڈال دے. بیٹی نے کہا امی امیر سوئے ہوں گے لیکن خدا جاگ رہا ہے. حضرت عمر سن رہے تھے. جھونپڑی میں رہنے والی, دودھ پر گزارا کرنے والی غریب, صبح بلایا, بڑی بھی تمہاری کوئی لڑکی ہے کہ صاحب ہے؟ رشتہ تو کہیں نہیں ہوا کہ نہ, کہ میرے بیٹے عاصم کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ارے امیر المومنین کیوں مذاق کرتے ہو, میں کہاں آپ کہاں. کہا کہ نہ. کیا دیکھا؟ تقویٰ دیکھا. بیٹے عاصم کا نکاح کیا, اللہ نے برکت دی, ایک لڑکی پیدا ہوئی, حضرت عمر کی پوتی اور بڑھیا کی نواسی. پھر وہ بڑی ہوئی, پھر اس کا نکاح ہوا عبدالعزیز بن عبد الملک سے. عبدالعزیز سے اللہ نے برکت دی, عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. کہاں جھونپڑا اور کہاں بادشاہت, اللہ نے وہاں پہنچایا, دین نے پہنچایا. اور اولاد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. ماں باپ میں نیکی ہوتی ہے تو اولاد نیک ہوتے ہیں. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی ایک لڑکی تھی, پیغام بھیجا عبد الملک بن مروان نے, بادشاہ تھا, میرے بیٹے ولید کے ساتھ نکاح کرو. کہ نہیں کروں گا. بادشاہ شاہزادہ کہ نہیں کروں گا. نہیں مانو گے؟ کہ بالکل نہیں مانوں گا. تو سردیوں میں ٹھنڈا پانی ان پر ڈلوایا گیا اور 200 کوڑے مروائے گئے. سب برداشت کیا, لیکن میری بیٹی کو مال کی بنیاد پر میں کسی جگہ نہیں بھیجوں گا. ان کے ایک شاگرد تھے عبداللہ, وہ پڑھنے آتے تھے. 3 دن تک نہیں آئے. چوتھی دن آئے تو پوچھا عبداللہ 3 دن تک نہیں آئے؟ کہا حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, تو لوگ تعزیت کے لیے آیا کرتے تھے, میں ان کی وجہ سے رکا ہوا تھا, آج چوتھے دن میں آیا ہوں. کہا عبداللہ اچھا, چلو اپنی بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں. شاگرد سے, اس لیے کہ دین تھا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے والد مبارک ایک باغ کے مالی تھے, باغ سنبھالتے تھے, انار کا باغ. ایک مرتبہ وہ مالک آیا, کہا مبارک انار کھلاؤ لیکن میٹھا لانا, میٹھا. ایک لائے تو کھٹا, دوسرا لائے تو کھٹا, تیسرا لائے تو کھٹا. تو بڑے لوگوں کے تو تیور جلدی بدل جاتے ہیں نا. مالی پناہ کرتے ہو کہ حجامت کرتے ہو؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے درخت کا میٹھا اور کس کا کھٹا. کہ حضور کھٹا اور میٹھا ہونے کا تعلق زبان سے ہے,
آج تک میں نے تمہارے درخت کے ایک پھل کا دانہ نہیں چکھا ہے، تم آؤ نہ آؤ، میرا کام تو مالی پنا ہے۔ اس دن وہ مالک گھر گیا، بیوی نے کہا پھرتے رہتے ہو، بچی جوان ہو گئی ہے، تو واقعہ تو ہو چکا تھا۔ سیٹھ ہے، اس نے کہا مبارک سے بڑھ کر کون سا دلہا اور کون سا داماد اچھا ملے گا، امانتدار تقوی والا، کہ جس نے آج تک انار کا دانہ نہیں چکھا۔ مبارک کو بلایا، مبارک شادی کرو گے؟ کس سے؟ کہ میری بیٹی سے۔ نکاح ہو گیا۔ اب ان کے پیٹ سے عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ بن مبارک، امیر المومنین فی الحدیث۔ 6 مہینے پڑھتے پڑھاتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ جب اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو اس کا گرد و غبار جمع کرتے تھے، اور جب کتابیں لکھتے تھے تو قلم کا تراشا جمع کرتے تھے۔ پھر وصیت کی، میں مر جاؤں تو اس غبار کے اینٹیں بنا کر میری قبر میں رکھنا، اور اس تراشا جو ہے قلم کا، اس سے گرم پانی کر کے مجھے غسل دینا۔ اتنی نیک اولاد اللہ نے دی۔ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے، سبق پورا ہو گیا تو پہلے اس سائے کا کھڑیا سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں آپ؟ بولن جو کہتا ہو شوئن پوٹ، کھڑیا ہے نا، کھڑیا اور قلم ہے نا، تو لکھتے لکھتے کھڑیے ختم ہو گئے، تو پڑھنے والوں نے وہیں چھوڑ دیے۔ گینے گئے تو 90,000 تھے۔ اتنا بڑا علم اللہ نے دیا تقوی کی بنیاد پر۔ ماں باپ جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، اور رشتے دین کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے دن بھی، اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے یہ نکاح کے وقت جو آیتیں پڑھی جاتی ہے 3، اس میں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ان 3 آیتوں میں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ نکاح کے متعلق آیتیں ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، لیکن ان میں سے کوئی آیت آپ نے نہیں پڑھی۔ اچھا، یہ 3 آیتیں برکت کے لیے نہیں پڑھی، اگر برکت کے لیے آپ پڑھتے تو سورہ فاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے۔ ہاں، ایک سبق دیا گیا ہے، او دلہو او دلہنو، او دلہا والو او دلہن والو، ایک نعمت خدا تمہیں دے رہا ہے، رب ہے تمہارا، اس سے ڈرنا۔ یہ نہیں کہ رشتہ ہو گیا، منگنی ہو گئی، شادی کا دن آ گیا تو اللہ ہی کو بھلا دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تمہارے رب سے ڈرنا۔ یہ تقوی کا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، نکاح سے پہلے مستیاں نہ کرو، اللہ کا کوئی حکم نہ توڑو، شریعت کے خلاف کوئی حرکت نہ کرو، نکاح کے دن بھی نہ کرو، اور نکاح کے بعد بھی نہ کرو۔ رخصتی سیدھی سادی کرو، رخصتی میں طوفان نہ بچاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کیسے ہوئی؟ نکاح ہو گیا، اور نکاح بھی کیسے ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا میرا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ میرا ارادہ نہیں ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تم پیغام لے جاؤ، کہ ان دونوں کو نہ کہا مجھے کہ تم جاؤ تو صحیح۔ اپنا پیغام خود لے کر گئے ہیں۔ اتنا سادہ معاشرہ تھا، اگر کوئی جوان مسجد کے سامنے کھڑا ہو اور کوئی بڑے میاں نکلے، السلام علیکم بھائی صاحب خیریت ہے؟ تھوڑا کام تھا۔ کیا کام تھا؟ تمہاری وہ جوان لڑکی ہے، اس کا نکاح مجھ سے کرو گے؟ اتنے جوتے کھائے گا کہ موت تک حجامت کی نوبت نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گئے۔ آپ نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ تو شرما گئے کہ فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے ہوئے تھے. تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ ایک گھوڑا ہے اور ایک زیرہ اور بختر ہے. کہا گھوڑا رہنے دو اور بختر کو بیچو. یہ حال ہے. وہ جنت کی عورتوں کی سردارن کا نکاح ہو رہا ہے. بیچنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. علی کیسے آنا ہوا؟ کہ شادی کرنی ہے، پاس میں پیسے نہیں ہیں. یا تو ولیموں کے لیے سود لیا جاتا ہے، ولیموں کے لیے لونیں پاس کی جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ. ہفتہ ہفتہ شادیاں چلتی ہیں. تو کتنے میں زرہ دینی ہے؟ کہ 480 درہم میں. لاؤ میں لے لیتا ہوں. لے لیا. لو 480 لے کے جاؤ، شادی کی تیاری کرو. جا رہے تھے پھر واپس بولا علی لو یہ بختر بھی لے جاؤ. غریبوں کا تعاون کرو اس طرح سے. جب آئے تو آپ نے چند صحابہ کو بلایا، خطبہ پڑھ لیا اور کہا علی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اتنے درہم مہر کے عوض میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، قبول ہے؟ کہ قبول ہے. یوں کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں چلے گئے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. مہینے کے بعد یا چند اور دنوں کے بعد رخصتی ہوئی. رات کو رخصتی ہوئی اور 2 عورتوں کے ذریعے سے ہوئی. جمیلہ یہ نہیں تھا، 2 عورتیں. مکان نہیں تھا تو ایک مکان رکھا گیا. دیواریں کچی تھی، نیچے مٹی تھی. 2 عورتیں گئی اور پانی چھڑکا اور مٹی کے ڈلوں کو کوٹا اور ہموار کیا اور 2-4 لکڑیاں ڈال دی کھونٹی کے طور پر. اس گھر میں رخصتی ہو رہی ہے. پیارے نبی علیہ السلام کے لخت جگر اور آپ کے کلیجے کا ٹکڑا اور جنت کی عورتوں کی سردارن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 8 ہزاروں روپے دلہا و دلہن کے مکانوں کو سجانے کے لیے برباد کیے جا رہے ہیں، لائٹنگ پر برباد کیے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پھر برکتیں کہاں سے آئے گی؟ رخصتی ہوئی، 2 عورتیں لے کے گئی. آپ نے فرمایا علی سے کہہ دینا میں آ رہا ہوں. آپ تشریف لے گئے، گلاس میں پانی منگوایا، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا، تھوڑا پلایا اور برکت کی دعا دے کر آپ واپس آئے. صبح حضرت علی آئے. علی ولیمہ؟ کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس ایک لمبے بالوں والا بکرا ہے، میں علی کو دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے ذبح کرو اور قورمہ بناؤ. قورمہ کیا بناؤ؟ کیا بناؤ؟ قورمہ بناؤ. آپ نے 9 درہم دیے. کچھ کھجورے لاؤ، کچھ شہد لاؤ اور کچھ گھی لاؤ اور اس کا ملیدہ بنایا اور ملیدہ قورمہ کھلایا. ولیمہ ہے. ولیمہ سنت کے مطابق کرو. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کیسے ہوئی؟ نکاح تو پہلے ہو گیا تھا. ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام آئے، ایک ریشمی رومال لے کر آئے جو گانٹھ لگا ہوا تھا. آپ علیہ السلام کو دیا. آپ نے اس کو کھولا تو ایک شکل نظر آئی. غور کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل ہے. اس لیے کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر آیا جایا کرتے تھے حضرت عائشہ کے بچپن کے زمانے میں. تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا اشارہ ہے کہ عائشہ سے نکاح کرو. نکاح ہو گیا. اب رخصتی کیسے ہوئی؟ رخصتی بعد میں ہوئی. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا ابو بکر عائشہ کو بھیج دیں گے؟ اللہ کے نبی اکیلے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ماں عائشہ کو معلوم نہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں تو لڑکیوں کے ساتھ وہ لکڑی پر رسی باندھ کر جھولا بناتے ہیں نا، میں تو جھول رہی تھی. میری امی نے آواز دی عائشہ تو میں دوڑتی بھاگتی آئی کہ کوئی کام ہے. میری تو سانس بھی بھول رہی تھی. میرے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، کنگھی چوٹی کی اور پرانے کپڑے پہنائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کی بیوی عائشہ ہے. او میرے بھائیو ہم کہاں ہیں؟ ولیمہ کیسے ہوا؟ آپ صبح تشریف لائے، آپ نے پوچھا کچھ ہیں؟
کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک پیالہ دودھ آیا کہ لاؤ، جتنے بیٹھے تھے سب کو گھونٹ گھونٹ پلا دیا، یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، دین پر آؤ، شریعت پر آؤ، سنت پر آؤ، فضول خرچیوں سے بچو۔ جو ماں باپ جذبات میں آ کر شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، فضول خرچی کرتے ہیں، یہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کو نکاح کی برکتوں سے محروم کر دیں، جذبہ تو پورا ہو جائے گا۔ جذبہ پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین تو طریقے کا نام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو نکاح ہے، لیکن جو بھی کام کرے، اللہ کا حکم، پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ، اللہ کا حکم، پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ آج تک تو نکاح کے بعد فوٹو کھینچے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی نعمت کی یہ قدر ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہر کام ہم شریعت و سنت کے مطابق کریں گے۔ بھائی دلہا کہاں ہے؟ کتنے نکاح ہے؟ دلہے کہاں ہے؟ آگے آ جاؤ سب، باقی پیچھے چلے جاؤ۔ ہر دلہا کے ساتھ اس کا وکیل بیٹھے ہیں۔ بھائی آپ پیچھے والے تھوڑے ہٹ جاؤ، اور اگر تمہیں بھی نکاح کرنا ہے کوئی وکیل لے آؤ۔ اس میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، گواہ تو پورا مجمع ہے۔ دلہا اور وکیل ترتیب سے بٹھایا ہے، جس کا نام بولے دلہا بھی کھڑا ہو، وکیل بھی کھڑا ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائی شاہ نواز بشیر کھڑے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ۔ شاہ نواز آگے آ جاؤ۔ وکیل ہے امین آصف، ارے جلدی آ جاؤ بھائی، اپنی نکاح میں۔